بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بروک فیلڈ کالج کی آن لائن کلاسوں میں خوش آمدید۔ بیٹا آج جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے قرارداد پاکستان 1940۔ پہلے روٹین کی طرح اب اس میں بھی کچھ شارٹ ہوں گے۔ اس سوال میں پہلے لیکچر کی نسبت زیادہ شارٹ ہیں کیونکہ یہ بہت اہم سوال ہے۔ یہ سوال ناؤں کے طور پر بھی بہت اہم ہے اور اس میں کافی سارے شارٹ بھی ہیں۔ ایکسرسائز میں اس کے متعلق چند ایک شارٹ دیے گئے ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں گا کہ یہ ایکسرسائز میں شارٹ ہیں اور یہ ایکسٹرا شارٹ ہیں۔ سب سے پہلے آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس 23 مارچ 1940 کو لاہور کے تاریخی پارک اقبال پارک میں منعقد ہوا۔ اس میں مختلف طریقے سے سوال جو شارٹ پوچھے جائیں گے وہ میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں گا۔ سب سے پہلے قرارداد پاکستان کب ہوئی؟ تو اس کی ڈیٹ ہے 23 مارچ 1940 کو۔ اب سوال ہے قرارداد پاکستان کب ہوئی، ڈیٹ ہے۔ اب دوسرا یہ کہ قرارداد پاکستان کہاں ہوئی، تو اس کا آنسر آپ نے بتانا ہے لاہور میں۔ پھر آپ سے پوچھا جائے گا قرارداد پاکستان کہاں ہوئی، یعنی کہ اگر لاہور میں ہے تو کہاں ہوئی، تو یہ تاریخی پارک اقبال پارک ہے جس کو منٹو پارک بھی اس وقت کہا جاتا تھا۔ پھر اب یہاں پر ایک اور شارٹ ہے، وہ یہ ہے کہ قرارداد پاکستان 23 مارچ 1940 جو اجلاس ہوا اس کی صدارت کس نے کی؟ تو پھر اس کا آنسر آپ نے بتانا ہے قائد اعظم محمد علی جناح نے اس اجلاس کی صدارت کی۔ اس کے بعد اس کو ہم ریڈنگ کرتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس اجلاس کی صدارت کی اور پورے برصغیر سے بہت بڑی تعداد میں مسلمان عوام نے اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں قرارداد لاہور کے نام سے ایک اور قرارداد صوبہ بنگال کے رہنما مولوی فضل حق نے پیش کی اور زبردست نعروں کے ساتھ حاضرین نے قرارداد کو منظور کر لیا۔ مسلمانوں نے اپنی منزل کا تعین کر لیا۔ وہ بڑا تاریخی دن تھا اور اس کی دن کی یاد تازہ رکھنے کے لیے اقبال پارک میں مینار پاکستان بنایا گیا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور شارٹ ہے کہ قرارداد لاہور کس نے پیش کی؟ قرارداد لاہور کس نے پیش کی؟ تو اس کا آنسر ہے مولوی فضل الحق نے۔ اس کے بعد قرارداد کا پس منظر ہے۔ قرارداد کا جو پس منظر ہے اس میں بتانا یہ ہے، یہ سوال کچھ آپ اس کے میں مواد جو ہے وہ مطالبہ پاکستان کی بات بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ جو مطالبہ پاکستان جو پہلے والا پریویس لیکچر ہم دے چکے ہیں اس میں جو باتیں کی گئی تھی کہ پاکستان کا مطالبہ کیوں کیا گیا، تو اس طرح قرارداد پاکستان کا مطالبہ کیوں کیا گیا، وہاں پر کون سے حالات تھے جس کو دیکھ کر ہم نے قرارداد اس وقت منظور کی، پاکستان بنانے کے بارے میں بات کی، علیحدگی کی بات کی، یہ ساری چیزیں اس میں وہی شامل ہیں۔ پاکستان کا مطالبہ پوری مسلم قوم نے بڑے غور و فکر کے بعد کیا۔ ایسا نہیں تھا کہ یہ مطالبہ وقتی غصے یا جذبے کے تحت کر دیا گیا ہو۔ مسلم اکابرین 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد اب یہاں پر چھوڑ دیا ہے کہ جنگ آزادی کب ہوئی؟ 1857 میں۔ اب سوال اس کا آنسر کا پہلے میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، سوال ہے کہ جنگ آزادی کب ہوئی؟ مسلمانوں کو پرسکون محفوظ اور باوقار ماحول کیسے فراہم کیا جائے؟ مسلمان ایک الگ قوم تو تھے ہی، انہیں تحفظات دینے کی بات بھی ہوتی رہی لیکن وہ اپنے مستقبل کے متعلق مطمئن نہیں تھے۔ کئی مسلم شخصیات نے جداگانہ مسلم مملکت کے قیام کی طرف اپنی تقریر کی جمع تقاریر، تحریر کی جمع تحریریں میں اشارے لیے۔ اب یہاں پر بھی ایک شارٹ ہے کہ کون سے ایسے مسلم اکابرین تھے جنہوں نے علیحدگی کی بات کی، مسلم مملکت یا مسلم قوم کے بارے میں کہ فکر کرتے ہوئے علیحدگی کی بات کی اور ایک قوم کا لفظ استعمال کیا۔ ان میں ان کے نام ہیں سید جمال الدین افغانی، عبدالحلیم شرر، مولانا محمد علی جوہر اور خیری برادران۔ اب خیری برادران کے حوالے سے تاریخ میں جو بات ملتی ہے، آپ سے پوچھا جائے گا خیری برادران کے نام لکھیں۔ عبدالجبار خیری اور عبدالستار خیری دو نیم ہیں۔ جیسا کہ میں نے پریویس لیکچر میں آپ سے کہا تھا کہ علی برادران کن کو کہا جاتا ہے، وہ مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی تھے۔ اب یہاں پر خیری برادران کے نام بتائیں، تو خیری برادران کے جو نام ہیں وہ ہیں عبدالجبار خیری اور عبدالستار خیری کے نام قابل ذکر ہیں۔ آر داس اور لالا لاجپت رائے جیسے ہندو بھی برصغیر کے سیاسی مسئلے کا حل علیحدہ مسلم مملکت کے قیام میں ڈھونڈ رہے تھے۔ کئی انگریز ماہرین مصنفین نے بھی تقسیم برصغیر کو قابل عمل اور فطری حل قرار دیا۔ ان میں ہیلن جان برائٹ اور روس کے مارشل اسٹالن کا نام لیا جاتا ہے۔ تقسیم کا مطالبہ مدرج پروان چڑھا۔ اب اس میں کوئی تاریخ کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ کس طریقے سے یہ قرارداد پاکستان کیوں پیش کی گئی، اس میں تاریخی پس منظر ہے، اس میں کچھ باتیں آپ اپنی رائٹ کر سکتے ہیں۔
اس میں مزید پس منظر میں ہی بات کہتے ہیں کہ علامہ اقبال نے 1930 میں خطبہ الہ آباد دیا. اب سوال ہے کہ علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد کب دیا؟ تو 1930 میں صدارت کرتے ہوئے خطبہ الہ آباد دیا. تو انہوں نے شمال مغرب میں جداگانہ مسلم مملکت کے قیام کو مسلمانوں کا مستقبل ٹھہرایا. دوسرا، چودھری رحمت علی نے بحثیت طالب علم 1933 میں مسلمانوں کے لیے ایک سے زیادہ آزاد مملکتوں کے قیام کی تجویز ایک پمفلٹ اب نہیں تو پھر کبھی نہیں، ناؤ اور نیور میں پیش کی. اب یہاں پر تقریباً 4 شوٹ بن رہے ہیں. سب سے پہلا کہ پاکستان کا نام کب اور کس نے تجویز دیا؟ تو اس کا آنسر ہے چودھری رحمت علی نے 1933 میں تجویز دیا. پھر اس کے بعد کون سے رسالے میں تجویز دیا؟ تو آپ اردو میں لکھ لیں چاہے انگلش میں لکھ لیں، اب نہیں تو پھر کبھی نہیں، ناؤ اور نیور. اور پھر آپ نے کہاں یہ نام تجویز دیا، اس وقت کہاں تھے؟ تو آپ نے لکھنا ہے لندن میں تھے. یعنی کہ اس کے مختلف طریقے سے جب یہ شورٹ پوچھا جائے گا تو آپ کو آنسر کا پتہ ہونا چاہیے. جس طریقے سے بھی پوچھے آپ کو پتہ ہونا چاہیے. پاکستان کا نام کس نے تجویز کیا؟ چودھری رحمت علی نے. کب کیا؟ 1933 میں. کس رسالے میں؟ ناؤ اور نیور میں. کہاں؟ لندن میں. تو یہ 4 طریقوں سے شورٹ آ سکتا ہے. اس کے بعد ہے سندھ مسلم لیگ نے 1938 میں اپنے سالانہ اجلاس میں تقسیم کے حق میں قرارداد منظور کی. اب یہ تاریخ میں بات آتی ہے کہ سندھ ایک ایسا صوبہ تھا جس نے سب سے پہلے ہندوستان کی تقسیم میں قرارداد منظور کی. سندھ اسمبلی نے سب سے پہلے. تو یہ ایک بہت اہم شوٹ ہے. یہ زیادہ MCQ کے طور پر پوچھا جاتا ہے. 1938 میں مسلم لیگ نے، سندھ مسلم لیگ نے تقسیم کے حق میں قرارداد منظور کی. اس کے بعد ایک بہت اہم MCQ آ رہا ہے کہ پاکستان نامگزیر تھا، اس کے مصنف کون ہے؟ سید حسن ریاض. تو اس میں یہ بھی ایک MCQ کے طور پر بھی پوچھا جائے گا، ایک شوٹ کے طور پر بھی پوچھا جائے گا. یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. اس کے بعد قائد اعظم کا خطبہ صدارت. اب جب یہ اجلاس ہو رہا تھا تو قائد اعظم نے وہاں پر جو خطبہ صدارت دیا وہ بھی ایک اہم شوٹ ہے، بلکہ ایکسرسائز والا شوٹ ہے. تو ظاہری بات ہے ایکسرسائز والا شوٹ تو امتحان میں بہت اہم ہوتا ہے. تو اس میں انہوں نے آپ سے کوئی سے 3 پوائنٹ پوچھے ہیں، جہاں پر تقریباً 4 دیے گئے ہیں. تو آپ نے 3 بتانے ہیں جو آپ کو آسان لگ رہے ہیں. مسلمان ایک الگ قوم ہے اور اپنا جداگانہ سماجی، ثقافتی اور مذہبی نظام رکھتے ہیں، جس کے بارے میں کل پچھلے لیکچر میں بھی بات کی گئی تھی کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے جو ہندوؤں سے بالکل مختلف ہیں. ان کا جداگانہ یعنی کہ مسلمانوں کا سماجی رواج، ثقافتی اور مذہبی ہندوؤں سے بالکل مختلف ہیں. دوسری جو آپ کا خطبہ صدارت کا جو نکات ہے، یہ آپ نے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس کے خطبے کے اہم نکات. تو یہ نکات ہیں. دوسرا جو ہے برصغیر ایک ملک نہیں اور ہندو مسلم تنازع فرقہ وارانہ نہیں بلکہ بین الاقوامی مسئلہ ہے. اس کا حل برصغیر میں 1 سے زیادہ ریاستوں کا قیام ہے. تھرڈ ہے متحدہ برصغیر میں مسلمانوں کے حقوق محفوظ رہنے کا امکان نہیں ہے، کیونکہ تقسیم کی جب بات ہو رہی تھی کہ ہندوستان میں انگریز چلے جائیں گے تو یہ جو ہندوستان کے جو حکومت ہوگی وہ ہندوؤں کے ہاتھ میں ہوگی، لیکن مسلمانوں کے جو حقوق ہیں ان کے تحفظات کی بات کی جا رہی ہے. 4 ہے انہوں نے مختلف ملکوں کی تقسیم کی مثالیں دیتے ہوئے یہ بتایا کہ برطانیہ سے آئرلینڈ نے چیکوسلواکیہ بھی تقسیم کے نتیجے میں قائم ہوا. ایسے بھی اگر جنوبی ایشیا کو تقسیم کر کے مسلمانوں کو جدا کرنا مملکت بنانے کا حق دیا جائے تو یہ فیصلہ پوری طرح تاریخ، منطقی اور جائز ہوگا. تو اس میں سے کوئی سے 3 پوائنٹ آپ نے لکھنے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد قرارداد کے بنیادی نکات. تو اس میں 3 پوائنٹ دیے گئے ہیں نکات میں، اور ایکسرسائز کے شورٹ میں آپ سے کوئی سے 2 پوچھے گئے ہیں. باہیں متصل اکائیوں. متصل کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں. نکات کا مطلب یہ ہے کہ اب پاکستان کی جو بات کی جا رہی ہے تو ایسا پاکستان نہ ہو کہ وہ ہندوستان میں کئی حصوں میں تقسیم ہو، بلکہ جو پاکستان حاصل کیا جائے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہو. بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ایک ہی جگہ پر واقع نہ ہو، کیونکہ ہندوستان میں تو کافی سارے مسلمان مختلف علاقوں میں رہتے ہیں اور وہ تقریباً کافی سارے پاکستان بنا دیں. اس لیے پاکستان ایک ایسا ہونا چاہیے جس کی باہیں متصل اکائیاں جو نئے خطے ہیں ان کے میں ہاتھ بندی ایسے کی جائے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں. شمال مغرب اور مشرق میں مسلم اکثریت والے علاقوں میں آزاد مسلم مملکتیں قائم کی جائیں. سیکنڈ ہے برصغیر کے لیے تقسیم کے علاوہ کوئی دوسری اسکیم کو منظور نہیں کیا جائے گا. اس وقت ہندوستان میں جو سیاسی لوگ تھے، جو مختلف جو اہم لوگ تھے، وہ اس کے بارے میں مختلف تجاویز دے رہے تھے، لیکن اس قرارداد میں فیصلہ یہ کیا گیا کہ تقسیم کے علاوہ کوئی دوسری اسکیم ہمیں قابل قبول نہیں ہے. تقسیم ہو جاتی ہے تو ہندو اکثریتی علاقوں میں مسلم اقلیت کے حقوق کے تحفظ کا مناسب بندوبست کیا جائے گا.
اب ظاہری بات ہے کہ تقسیم ہوگی تو پاکستانی علاقوں میں ہندو رہ جائیں گے، وہ اقلیت میں ہوں گے، اور ہندوستان میں مسلمان اقلیت میں ہوں گے، تو اس لیے اس کے لیے قانون سازی کی جائے گی۔ آج پاکستان میں جو ہے وہ ہندو اقلیت میں ہے اور ان کے لیے مناسب حقوق جو ہے نا وہ دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ایک شعور تھا۔ اس کے بعد ہے قرارداد پر رد عمل۔ ظاہری بات ہے کہ یہ جو قرارداد تھی، یہ قرارداد کا جو منظور ہونا تھا، اس کے بارے میں لوگوں نے اور ہندوؤں نے اور انگریزوں نے اظہار رائے کرنا شروع کر دیا۔ اس کی ہمارے پاس لیکچر میں ٹائم کم ہوتا ہے، ورنہ اس کی میں نے پہلے آپ کو پس منظر میں کافی ساری ڈیٹیل بتانی تھی کہ یہ کب ہوئی، کب اس کی ڈیٹ رکھی کی، اس کا نام قرارداد لاہور تھا، کیسے قرارداد پاکستان پڑا۔ یہ ایک شعور یہاں پر آ بھی گیا ہے کہ قرارداد پر ہندوؤں کا رد عمل۔ اب سوال یہ ہے کہ قرارداد پر ہندوؤں کا یا قرارداد پاکستان پر گاندھی کا رد عمل لکھیں، تو اس کا آنسر میں ابھی ریڈ کرتا ہوں۔ قرارداد کا منظور ہونا تھا کہ ہندو پریس اور ہندو قائدین نے مطالبے کے خلاف اظہار رائے کرنا شروع کر دیا، قرارداد کا مذاق اڑایا، گاندھی اور ہندوؤں نے بالمقصود قرارداد کی مخالفت کرتے ہوئے اسے مسترد کر دیا۔ اب یہاں پر ایک الگ اور شوٹ آ گیا، وہ یہ ہے کہ قرارداد لاہور کو، قرارداد پاکستان کو قرارداد پاکستان کیوں کہا جاتا ہے، یا قرارداد لاہور کو قرارداد پاکستان کیوں کہا جاتا ہے، تو اس کا آنسر میں ابھی ریڈ کرتا ہوں۔ مسلم لیگ قرارداد کو قرارداد لاہور پکار رہی تھی، لیکن ہندو پریس نے تنزن اسے قرارداد پاکستان لکھنا شروع کر دیا۔ مسلمان قائدین نے نئی اصطلاح کو اپنا لیا اور آج اسے قرارداد پاکستان ہی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے رد عمل میں مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا اشرف علی تھانوی اور مولانا ظفر احمد انصاری وہ علماء تھے جنہوں نے اس قرارداد کا بھرپور ساتھ دیا۔ برطانوی پریس نے اس قرارداد کو زیادہ اہمیت نہ دی۔ عام تصور تھا کہ تقسیم کی تجویز مسترد ہو جائے گی، لیکن مسلمان برصغیر نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کر لیا۔ چند ہی سالوں بعد انہوں نے اپنی بے پناہ جدوجہد کے نتیجے میں پاکستان بنا لیا۔ اب اس کا ایک سرسری جائزہ لیتے ہیں۔ اب لونگ میں آپ نے جب سوال لکھنا ہے تو اس میں قرارداد کا پس منظر آپ لکھیں گے۔ اب سوال میں جیسے بھی پوچھا جائے آپ نے سوال ٹوٹل لکھنا ہے، آپ نے ٹوٹل اس کو لکھنا ہے ہیڈنگ کے ساتھ قرارداد کا پس منظر۔ قرارداد کے پس منظر میں آپ نے یہ ساری ڈیٹیل سے بات کرنی ہے۔ اس کے بعد خطبہ صدارت آپ نے ہیڈنگ رائٹ کرنے کے بعد اس کو پوائنٹ سے بات کرنی ہے۔ اس کے بعد بنیادی نکات بھی آپ نے اس کو، جیسے یہ قرارداد کے بنیادی نکات لکھے گئے ہیں، آپ نے جو ایک نکات لکھنا ہے اس میں اگر وہ ہاف میں لائن ختم ہو جاتی ہے تو دوسرا نکات لکھنے کے لیے آپ نے نئی لائن سے سٹارٹ کرنا، تاکہ پتہ چلے کہ یہ 3 پوائنٹ لکھے گئے ہیں واضح۔ یہ وہاں پر جب آپ اس کو رائٹ کریں لانگ سوال تو واضح یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ 3 پوائنٹ لکھے گئے ہیں، تو اس طریقے سے آپ نے رائٹ کرنا ہے۔ تو آج کے لیکچر کے لیے اللہ حافظ، اگلے لیکچر تک کے لیے مزید ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ حافظ۔